ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ العمران آیت نمبر 23 to 32۔ لفظی ترجمہ: الم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتو، جن کو ملا، نصیباً، ایک حصہ، من الکتابی، کتاب سے، یدعون، بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے، بینہم، ان میں، ثم، پھر، یتولی، پھر جاتا ہے، فریق، ایک فریق، منہم، ان میں سے، وہم، اس حال میں کہ وہ، معرضون، منہ پھیرنے والے ہیں، ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، اس واسطے کہ وہ، قالوا، کہتے ہیں، لن، ہرگز نہیں، تمسنا، چھوئے گی ہمیں، النار، آگ، الا، مگر، ایاماً، چند دن، معدودات، گنتی کے، وغرہم، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ما، ان چیزوں نے جو، کانوا تھے وہ، یفترون، گھڑتے، فکیف، پھر کیا حال ہوگا، اذا، جب، جمعناہم، ہم جمع کریں گے انہیں، لیومن، ایک دن، لا، نہیں، ریب، کچھ شک، فیہ، اس میں، ووفیت، اور پورا دیا جائے گا، اور پورا پائے گا، کل نفس، ہر شخص، ما، جو، کسبت، اس نے کمایا، وہم، اور وہ، لا یظلمون، حق تلفی نہ کیے جائیں گے۔ قل، تو کہہ دیجئے، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، سلطنت کا، تؤتی، تو دے، الملک، ملک، من، جسے، تشاء، تو چاہے، وتنزع، اور چھین لے، الملک، ملک، ممن، جس سے، تشاء، تو چاہے، وتعز، اور تو عزت دے، من تشاء، جسے تو چاہے، وتذل، اور تو ذلیل کر دے، من تشاء، جسے تو چاہے، بیدک، تیرے ہاتھ میں ہے، الخیر، سب خیر، انک، بے شک تو، علی، پر، کل، ہر، شیء، چیز پر، قادر ہے، تولج، تو داخل کرتا ہے، اللیل، رات کو، فی النہار، دن میں، وتولج، اور داخل کرتا ہے تو، النہار، دن کو، فی اللیل، رات میں، وتخرج، اور تو نکالتا ہے، الحی، جاندار، من المیت، بے جان سے، وتخرج، اور تو نکالتا ہے، میت، بے جان کو، من الحی، جاندار سے، وترزق، اور تو رزق دیتا ہے، من، جسے، تشاء، تو چاہے، بغیر حساب، بے حساب، لا یتخذ، نہ بنائیں، المؤمنون، ایمان والے، کافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، ومن، اور جو، یفعل، کرے، ذالک، ایسا، فلیس، تو نہیں اسے، من اللہ، اللہ سے، فی شیء، کوئی تعلق، الا، مگر، ان، اس حال میں کہ، تتقوا، تم بچو، منہم، ان سے، تقاتن، بچنا، ویحذرکم اللہ،
اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنے نفس سے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ہی ہے المصیر لوٹ جانا۔ قل تو کہہ، ان تخفو اگر تم چھپاؤ، ما وہ بات جو فی صدورکم تمہارے دلوں میں ہے، او یا تبدوہ تم ظاہر کرو اس کو، یعلمہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ، وَیعلم اور وہ جانتا ہے ما جو کچھ ہے فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو فی الارض زمین میں، واللہ اور اللہ علی پر کل ہر شیء چیز پر قادر ہے، یوما جس دن تجدو پائے گا کل نفس ہر شخص کو ما جو عاملت اس نے کی، من خیر کوئی نیکی، محضرن اپنے سامنے، وما اور جو عاملت اس نے کی، من سوء کوئی برائی، تودو آرزو کرے گا، لو کاش، انا کے بینہا اس کے درمیان، وبینہ اور اس کے درمیان یعنی اس کی برائی کے درمیان، آمدن فاصلہ ہو، بعیدن دور کا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنے نفس سے، واللہ اور اللہ رعوف بالعباد بہت شفقت کرنے والا ہے، بالعباد بندوں پر۔ قل تو کہہ دیں، ان اگر تم ہو تحبون محبت رکھتے اللہ اللہ کی، فاتبعونی تو پیروی کرو میری، یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہیں، ذنوبکم تمہارے گناہ، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے۔ قل تو کہہ دے، اطیعوا اللہ تم اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فإن پھر اگر تولوا وہ پھر جائیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ، لا نہیں، یحب دوست رکھتا، کافرین کافروں کو۔ تفسیر آیت نمبر 23 سے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے، وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ اس آیت میں کتاب اللہ سے مراد تورات و انجیل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب انہیں خود ان کی کتابوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ چلو انہی کے حکم کو مان لو، تو یہ اس سے بھی پہلو تہی کر جاتے ہیں اور ظاہر ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں کسی چیز کا علم ہی نہیں۔ آیت میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود زنا کرنے والے مرد اور عورت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دے دیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہماری کتاب یعنی تورات میں تو صرف منہ کالا کرنا ہے۔ پھر تورات منگوائی گئی تو اس میں رجم کا ذکر ملا، چنانچہ ان دونوں کو رجم کر دیا گیا۔ اس پر یہود ناراض ہوئے تو یہ آیت نازل فرمائی اللہ رب العزت نے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے دن ہی آگ جلائے گی، ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی کتاب اللہ کے ماننے سے گریز
اور اس سے منہ موڑنا اور کھلم کھلا انحراف کرنا اور بڑے بڑے گناہوں کا بے شرمی سے ارتکاب کرنا، ان سب چیزوں پر جس چیز نے ان کو دلیر بنایا ہے وہ یہی ہے ان کی جھوٹی تمنائیں، ان کی افطرا پردازیوں کی ایک لمبی فہرست، جس میں سے ایک عقیدہ یہ کہ وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، ہاں اگر جائیں گے بھی تو چند روز، جیسے آج اس امت کو یہ خوش فہمیاں ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، ہم بالآخر جنت میں تو جائیں گے ہی جائیں گے۔ جیسے سورۃ البقرہ میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ انہوں نے کہا جنت میں تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں یا نصارہ۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں بھی فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ تو یہی خوش فہمیاں ان کو لے ڈوبی، انہی خوش فہمیوں نے انہیں بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے میں دلیر بنا دیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آج جتنی مرضی بڑی بڑی باتیں کر لیں کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، جنت ہمارے لیے ہی ہے، ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آج جتنی بھی باتیں بنا لیں لیکن یہ اس روز پتہ چلے گا، اور اس روز ہر انسان کو ان کے اعمال کی بدولت ان کو جزا اور سزا دی جائے گی، ان کے اعمال کی بدولت ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسا ہی صلہ وہاں پائیں گے، اچھے اعمال کیے ہوں گے تو جنت میں جا سکیں گے، اور اگر اچھے اعمال نہیں کیے ہوں گے، سنت کے مطابق نہیں کیے ہوں گے، اپنے رب کو راضی نہیں کیا ہوگا تو پھر جنت میں نہ جا سکیں گے۔ تو اس آیت میں دراصل اللہ رب العزت ان کو جواب دے رہے ہیں کہ قیامت کے روز جب سب ہمارے حضور یہ جمع ہوں گے تو ان کا برا حال ہوگا، ان کے یہ من گھڑت عقیدے انہیں کوئی کام نہیں دے سکیں گے، اور نہ انہیں اپنے بزرگوں سے جھوٹی محبت انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے گی۔ کوئی نبی یا ولی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر سفارش بھی نہ کر سکے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہہ دیں اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت و طاقت کا اظہار ہے۔ شاہ کو گدھا بنا دے، گدھا کو شاہ بنا دے، تمام اختیارات کا مالک وہی اللہ ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی بادشاہت پر اترائے مت، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان پر اترائے مت۔ کیوں؟ کیونکہ جو سب کچھ دینے پر قادر ہے وہ سب کچھ چھین لینے پر بھی قادر ہے، اور کیا پتہ وہ تم سے نعمتیں چھین کے اس کو دے دے جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، جس کو تم حقیر
جانتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ سب اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں، سب نعمتوں کا مالک وہ ہے، جسے چاہے عطا کرے، جس سے چاہے چھین لے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ ساری عطاؤں کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ تو پھر ہر چیز کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ رب العزت سے ہی مانگنی چاہیے، کیونکہ تمام خزانوں کی کنجیاں کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رزق میں کمی ہے، رزق کی فراوانی چاہیے تو اللہ سے مانگو۔ عزت کی کمی ہے تو وہ بھی وہی دینے والا ہے، عزتوں ذلتوں کا مالک بھی وہی ہے، وہ بھی اسی سے مانگو۔ محبتوں میں کمی ہے تو محبتیں بھی اسی سے مانگو، کیونکہ وہی دلوں کو پھیرنے پر قادر ہے۔ دل اس کی 2 انگلیوں میں کے درمیان ہے، وہ جدھر چاہے پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے میرے بندوں کو کہ اللہ تمام جہان کا مالک ہے، ہر چیز کا وہی مالک ہے، جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، یعنی جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ اور ہم اسے کہاں تلاش کرتے ہیں عزت اور ذلت کو؟ عزت کو کہاں تلاش کرتے ہیں ہم لوگوں کے پاس تلاش کرتے ہیں اسے، جبکہ اصل مالک عزت اور ذلتوں کا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ جس کو اللہ عزت دینا چاہے، اس کو ساری دنیا بھی مل کے ذلیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ اس لیے لوگوں سے مت ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، صرف اس کو راضی کرو، اس کو خوش کرو، اس کے ہاں اپنا مقام بلند کرو۔ اگر اس کے ہاں تمہارا مقام، تمہارا درجہ بلند ہو گیا تو وہ تمہیں ایسی عزتوں سے نوازے گا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہاں ذلیل ہو گئے، وہاں ناراضگی مول لے لی، اللہ کو ناراض کر دیا، تو پھر ذلتوں سے بچانے والا کوئی نہیں۔ تو عزتیں ایسے لوگوں کا مقدر بنتی ہیں جو اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو رسوائیوں سے رہائی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائیوں سے بچا لے۔ اللہ رب العزت دونوں جہانوں میں عزتوں سے نوازے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، سب بھلائیوں کا مالک، ہر طرح کی خیر کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے جو چاہیے، جو بھلائی چاہیے، جو خیر چاہیے، کس سے مانگو؟ اپنے رب سے مانگو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربی انی انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ میں تو ہر طرح کی خیر کا محتاج ہوں، اللہ مجھے تو ہر طرح کی خیر ہی چاہیے، میں تو ہر طرح کی خیر کا تجھ ہی سے سوال کرتا ہوں۔ کچھ چھن گیا تو اپنے رب سے مانگیں، کچھ ملا نہیں تو اپنے رب سے مانگیں، کسی چیز میں کمی ہے اپنے رب سے مانگیں، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، اپنے رب کو بتائیں، اپنے رب کو سنائیں، اس سے مدد طلب کریں، کیونکہ وہ بند دروازوں کے بھی کھولنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک علی کل شیء قدیر، اور اپنے رب سے مانگو، اس یقین کے ساتھ مانگو، انک علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ناممکن کو بھی تمہارے لیے ممکن بنا سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ایسے یقین سے اپنے رب سے مانگو۔ اسی طرح بھلائی کی توفیق دینا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس سے نیکی کی توفیق بھی مانگنی چاہیے، ہدایت کی توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا دھیان رکھ، وہ تیرا دھیان رکھے گا، اللہ کا دھیان رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جب سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ۔
اور جان لے کہ ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے۔ قلم خشک ہو گے، صحیفے لپیٹ دیے گئے۔ کاش کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو جو انہوں نے عبداللہ بن عباس کو کی، ہم بھی اپنے پلے باندھ لیں کہ جب بھی مانگیں، جب بھی سوال کریں، جب بھی سوال مانگنے کی نوبت آئے تو صرف اور صرف اپنے رب کے آگے ہی ہاتھ پھیلائیں۔ مدد کی ضرورت پڑے تو اپنے رب سے ہی مدد مانگیں۔ ہمارا دھیان کہاں جاتا ہے؟ لوگوں کی طرف جاتا ہے۔ تو یاد رہے، لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ یہ ساری دنیا بھی مل کر آپ کی تکلیف کو دور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ پوری دنیا بھی مل کر اگر آپ کو اس نقصان سے نکالنا چاہے جس میں اللہ نے آپ کو ڈالا ہے تو نہیں نکال سکتی۔ تو ہمیشہ اپنے رب سے مانگیں، اس کے آگے ہی آنسو بہائیں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔ وہ رب جو زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالنے پر قادر ہے، جو رات سے دن کو اور دن سے رات کو نکالنے پر قادر ہے، اس کے لیے تمہارے مسئلے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے اپنے رب سے مانگو۔ یہ اس کی وہ صفات ہیں جو کسی اور میں نہیں۔ اور کیسے زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے؟ جیسے نطفہ مردہ پہلے زندہ انسان سے نکلتا ہے اور پھر اس مردہ نطفے سے انسان، اسی طرح مردہ انڈے سے پہلے مرغی اور پھر زندہ مرغی سے انڈا مردہ۔ اور پھر دیکھیں اس آیت پر غور کریں کہ جو رب رات کو دن سے نکالتا ہے اور دن کو رات سے نکالتا ہے، اور جیسے ہمیشہ رات نہیں رہتی، ہر رات کے بعد دن آتا ہے، اسی طرح ہر انسان کی زندگی میں ہمیشہ ایک سا وقت نہیں رہتا۔ اگر برا وقت آیا ہے تو ضرور اس کا دن بھی آئے گا، اگر زندگی میں اندھیرا ہے تو ضرور دن کی روشنی بھی نکلے گی۔ اس امید سے اپنے رب سے مانگو، اس امید سے اپنے رب سے جڑے رہو، اور پھر جب وہ نعمتوں سے نوازے، روشنی لے آئے زندگی میں، تو پھر اس کو بھول نہ جاؤ۔ اس بات کو یاد رکھو کہ دن کے بعد رات بھی آتی ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاة ویحذرکم اللہ نفسہ وإلی اللہ المصیر۔ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح بچنا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع فرما رہے ہیں کہ وہ کافروں سے دوستی رکھیں، انہیں دلی دوست بنائیں، مومنوں کو چھوڑ کر ان سے محبت کریں۔ ایسا کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے کہ اگر تم نے اس کی
اس کے دشمنوں کو دوست بنا لیا اور اس کے دوستوں سے دشمنی شروع کر دی تو وہ تم پر اپنا عذاب مسلط کرے گا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور تم یاد رکھو کہ تمہیں پلٹ کر واپس کس کے پاس جانا ہے؟ جہاں سے آئے ہو، اپنے رب کے پاس جانا ہے. کاش کہ ہمیں یہ بات ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رہے کہ ہمیں لوٹ کر واپس اپنے رب کی طرف جانا ہے، اسے جواب دینا ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے. اگر یہ بات یاد رہے پھر ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی کر جائیں. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہہ دیں اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. اس آیت میں اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں، ایسے اعمال کا ارتکاب نہ کریں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، کیونکہ جان لو کہ تمہارا رب تو وہ رب ہے کہ تم اس سے کچھ چھپا نہیں سکتے. وہ تو وہ بھی جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے، تمہاری سوچوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل میں آنے والی پلاننگ کو بھی جانتا ہے. تم دل ہی دل میں جو گناہوں کا سوچ رہے ہو، گناہوں کی پلاننگ کر رہے ہو، وہ تو اس کو بھی جانتا ہے. تو چاہے اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے. اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اللہ ان سب کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. تو کوئی بھی چیز، ہمارا کوئی بھی عمل، ہماری کوئی بھی سوچ، ہمارا کوئی بھی رویہ ہمارے رب سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہم اپنے رب سے کچھ نہیں چھپا سکتے، اور جو کر رہے ہیں وہ قیامت کے روز ایک کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسا واللہ رؤوف بالعباد. جس دن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا جو اس نے نیکی میں سے کیا اور وہ بھی جو اس نے برائی سے کیا، چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، یعنی اس کے درمیان اور اس کے گناہوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ. اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں سے بے حد نرمی کرنے والا ہے. ایسی آیات پر بھی اللہ کا شکر کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی ہمیں بتا دیا، دنیا میں ہی ہمیں ڈرا دیا اس کتاب کے ذریعے تاکہ ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. اللہ کے ڈرانے میں بھی شفقت ہے کہ وہ اس لیے ڈراتا ہے تاکہ میرے بندے نقصان سے بچ جائیں، اپنا بھلا کر سکیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں. قیامت کے دن جب سب کچھ اپنے حاضر پائے گا، اپنے سامنے پائے گا، اپنی نیکیوں کو بھی، اپنے گناہوں کو بھی، تو جب اپنے گناہوں کو اپنے سامنے دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور ان کے گناہوں کے درمیان بہت زیادہ دوری ہوتی. آج تو انسان لپک لپک کر ان گناہوں کی طرف دوڑتا ہے نا، لپکتا ہے، چپکتا ہے ان کے ساتھ. لیکن اس روز کیا تمنا کریں گے، کاش بہت دور ہوتے، میں کر نہ سکتا، مجھ سے بہت دور ہوتے، میری پہنچ سے. اور آج پہنچ سے دور بھی ہوں تو ہم ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس دن انسان تمنا کرے گا کہ کاش مجھ سے بہت دور ہوتے تاکہ میں کر نہ سکتا اور میرا یہ انجام نہ ہوتا. پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا کہ ان سے کہہ دو کہ پھر میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو۔ کس کی؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ خود تم سے محبت کرے گا پلٹ کر، اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تمہارے سارے گناہ کو بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرے، اگر ہم اپنے رب سے محبت کے دعوے دار ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، ان کی اطاعت کریں، ان کی پیروی کریں، ویسے سوئیں جیسے وہ سوتے تھے، ویسے اٹھیں جیسے وہ اٹھتے تھے، ویسے زندگی گزاریں جیسے وہ زندگی گزارتے تھے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا چلنا کھانا پینا ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ یہ کام میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے، مجھے بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ یہ ہے اتباع، اور اگر ایسی اتباع کرو گے تو اللہ خود تم سے محبت کرے گا، اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ محبت عمل کا تقاضا کرتی ہے، نہ کہ صرف نعرے کا۔ ہمارے ہاں محبت آج کس حد تک رہ گئی ہے؟ نعروں کی بنیاد تک، نعروں کی حد تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعرے لگوا لیں، ہم سے جتنے مرضی ہم لگا لیں گے، آپ کی شان میں ہم سے نعتیں پڑھوا لیں، ہم پڑھ لیں گے، لیکن جہاں آئے اتباع کی بات تو وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جیسے ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ نبی کے لیے تو جان بھی قربان ہے، لیکن ایک سنت یا ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے ایک خواہش بھی قربان کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہم میں، یا جرت نہیں ہوتی۔ یہود و نصارہ دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دعووں اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت اور اس کی رضا نہیں حاصل ہو سکتی۔ اس کو تو صرف ایک ہی طریقہ ہے حاصل کرنے کا، وہ کیا کہ میرے آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کا اتباع کرو۔ اس آیت نے تمام دعوے دار جو محبت کے دعوے دار تھے اللہ کی، ان کو ایک کسوٹی اور معیار مہیا کر دیا ہے کہ محبت الہی حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے لاڈلے بننا چاہتے ہو، اس کے پیارے بننا چاہتے ہو، تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا، تمہیں آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی، اور اگر ایسا کیا تو پھر تو یقیناً تم کامیاب ہوگے، پھر تو تم واقعی اللہ کے پیارے اور اللہ کے لاڈلے بن گے۔ اللہ کا محبوب اللہ کا پیارا بننے کے لیے صحابہ جیسا ایمان اور ان کے جیسی اتباع درکار ہے، ان کے جیسی اطاعت درکار ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور دیگر تمام لوگوں کی نسبت مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے۔ پھر اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہہ دیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سے تاکید کر کے واضح کر دیا گیا کہ اگر اب نجات ہے تو صرف اطاعت محمدی میں ہی ہے، اور اس سے انحراف کفر ہے، اور ایسے کافروں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، چاہے وہ اللہ کی محبت اور قرب کے کتنے ہی دعوے دار کیوں نہ ہوں۔ تو اللہ کی محبت اطاعت کا مطالبہ کرتی ہے۔
اسی طرح سورۃ محمد میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال باطل مت کرو، اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ تو اس آیت میں حدیث کے منکرین اور اتباع رسول سے گریز کرنے والوں دونوں کے لیے سخت وعید ہے، کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے انداز سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جسے یہاں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت
عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن